بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک افسانہ سنا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے کوڑے کا ڈرم۔ اس افسانے میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہمارے گھروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سفید اوورال کی چار دیواری میں اپنے تھکے ہوئے وجود کو چھپائے وہ یوں بڑے کمرے میں داخل ہوئی جیسے وہ ایک ایسی بہادر عورت ہے جس نے سفید کناتوں کے اندر پناہ لے رکھی ہے، جس کے سر پر آدرش کا سائبان ہے، جس کی انگلی اس کے حوصلوں نے تھام رکھی ہے، جس کے کمزور ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ جیسا طاقتور ہتھیار ہے اور اپنی آنکھوں کی بے قرار مشعلیں تھامے انسانوں کے اس گھنے جنگل میں نئے راستے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسا سناٹا تھا جس میں سے عزم صاف جھلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور مقدس قسموں اور متبرک حلفوں کا اجالا چھن چھن کر باہر نکلتا ہے۔ یوں لگ رہا تھا وہ دریافت اور فلاح کے راستوں کی جوگن ہے، جس نے انسانیت کے جسم کا ہر زخم چن لینے کا جوگ لے رکھا ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ارادوں، آرزوؤں اور مقاصد کے درمیان تھکی تھکی اور اداس لگ رہی تھی۔ اس وقت خاندان جمع تھا۔ ایک نظر میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی سارے چپ ہو گئے تھے، جیسے ان کے سروں پر سے سکوت کا پرندہ گزر رہا ہو۔ اس نے ایک لمحہ وہاں ٹھہر کر سب کی طرف دیکھا۔ سگڑ آپا حسب معمول کروشیے سے اپنا بیڈ کور بنا رہی تھی۔ سلونی آپا اپنی بچی کی کاپی پر جھک کر اسے حساب کا سوال سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سریلی آپا نے اپنے لمبے لمبے ناخن اپنے کھلے بالوں میں چلائے اور چھت کی طرف دیکھ کر اقبال کی غزل دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے گنگنانے لگی۔ اور سونی آپا جلدی میں تو توجہ ادھر ادھر نہ کر سکی، اس لیے جھٹ بول پڑی، آ گئی ہو؟ حالانکہ وہ آ چکی تھی اور یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہیں پر ایک کونے میں ابا میاں تازہ اخبار کا ادبی ایڈیشن پکڑے تخت پر لیٹے تھے۔ دونوں بھابیاں بھی براجمان تھیں اور ارد گرد سب کے بچے اپنی دل پسند کارروائیوں میں مگن تھے۔ لاڈلے بھیا ابھی باہر نکلے تھے، ان کے موٹر سٹارٹ کرنے کی آواز آئی تھی اور باقے بھیا ریسیور کان سے لگائے کسی کو کوئی کاروباری نکتہ سمجھا رہے تھے۔ اس گھر کا کچھ ایسا ہی معمول تھا، یا شاید ہر ویک اینڈ پہ سب یوں جمع ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ مگر آج خوشی کی نگاہ وہ نگاہ نہ تھی جو ہر شے کو سرسری انداز میں دیکھ کر گزر جاتی تھی۔ خوشی نے آج پہلی بار خون کے رشتوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ ابا میاں نے کتنی بے پرواہی سے اسے دیکھا تھا، جیسے کوئی دور اڑنے والی پتنگ کو دیکھتا ہے۔ بہنوں کے چہروں پر وہ تاثرات نہیں تھے جنہیں محبت فوراً پڑھ لیتی ہے، اور بھابیاں تو بس بھابیاں ہوتی ہیں۔ خوشی بس ایک منٹ ہی وہاں رک سکی، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پہلے بھی اس بڑے کمرے میں ایک منٹ ہی رکا کرتی تھی، لیکن مسکرایا کرتی تھی، سب کا حال پوچھا کرتی تھی، بچوں کے سر پر چپت رسید کرتی تھی۔ ہر روز وہ اس طرح تھکی ہوئی ہوتی تھی، اوورال کی محفوظ چار دیوالی میں ملفوف ہوتی تھی، مگر اپنی ڈاک کے بارے میں پوچھتی تھی، کوئی نئی خبر سننا چاہتی تھی، پھر اپنے کمرے کی طرف جاتی تھی۔ ہر روز اس کا دل مطمئن اور مگن ہوتا تھا۔ آگہی کے دریچے اچانک نہیں کھلے تھے اور ادراک نے اس کے مردہ جذبات پر آب حیات نہیں چھڑکا تھا، اس لیے آج گھر کے اندر گھستے ہی اسے تھکاوٹ سی محسوس ہوئی، حالانکہ روزانہ گھر میں داخل ہوتے ہی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ پھر وہ خانگی فرائض ادا کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتی تھی۔ آج وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی، اوورال اتار کر دور پھینک دیا اور الماری سے ایک صاف ستھرا جوڑا نکال کر غسل خانے میں چلی گئی۔ غسل صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اس نے کئی بار پڑھا تھا، مگر ایک نقطہ جو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ آپ ہی آپ اس کی سمجھ آ گیا کہ جب دل اور روح پر غبار چھائے ہوں اور سوچ ایک اندھیری کوٹھڑی میں پھنس گئی ہو تو نہا دھو کر سفید لباس پہننے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، جی آپ ہی آپ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا اس نے کھانا کھایا کہ نہیں، وہ تھکی ہوئی تو نہیں، آج اس سے اتنی دیر کیوں ہو گئی، آج اس نے کتنے آپریشن کیے تھے، یہ بات اماں پوچھتی تھی اور اسی تواتر سے پوچھتی تھی۔ اماں بھی جانے اس کے آگے ہمیشہ مجرم سی کیوں بنی رہی۔ اب بات صرف اتنی تھی کہ ان کے ارادے اور کوشش کے بغیر آ گئی تھی۔
گھر میں پہلے سے 4 لڑکیاں تھیں، 5ویں بیٹی کی پیدائش کوئی خوشی نہیں دیتی، مگر جس کو دنیا میں آنا ہو وہ آ ہی جاتا ہے۔ پہلے اوپر تلے 2 بیٹیاں ہوئیں، اماں تو ان کے انوکھے نرالے نام ہی سوچتی رہ گئیں اور وہ ککڑی کی طرح بڑھ گئیں۔ تب بڑی اماں کو سگڑاپا کہنے لگی کہ واقعی طبیعت میں بہت سگڑاپا تھا اور باورچی خانے کے کاموں سے رغبت رکھتی تھی۔ دوسری بیٹی گندمی رنگ والی تھی، اس لیے سب اسے سانولی آپا کہنے لگے۔ سگڑ اور سانولی کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا تو آبی آپ لاڈلے میاں کہلایا اور دوسرے کو سب بانکے میاں کہنے لگے۔ ان کے بعد پھر 2 لڑکیاں آ گئیں، سریلی تھیں، سب کی نگاہوں کا تارا بنی رہیں۔ سونی آپا تو چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کے بعد اماں بی نے قناعت کا سا تھام لیا۔ پھر جانے کس نے اماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے تو 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے ہیں، بیٹوں کی باری آئی تو وہ گمسم کیوں ہو گئی؟ شاید اماں کو 2 اور بیٹے درکار تھے، یا یہ کہ مشیت خداوندی ہوگی، مگر اماں کو پورے 12 سال بعد خیال آیا اور 5ویں بیٹی کو جنم دے دیا۔ تب ان کی آنکھیں کھلیں کہ انسان قدرت کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں، لڑکے سیانے ہو گئے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی راہ پر چل رہا تھا۔ کسی کو بھی ایک ننھی بہن کا وجود گوارا نہیں تھا، نہ کسی کے پاس فرصت تھی، نہ کوئی اس کی طرف توجہ دیتا، اور نوکروں کے رحم و کرم پر پڑی رہتی۔ بس اماں ہی فرصت کے لمحوں میں اسے چمکارا چاٹا کرتی۔ کتنے مہینے گزر گئے، کسی کو اس کا نام رکھنا بھی یاد نہ رہا۔ کوئی اسے ننھی کہہ کر بلاتا، کوئی گڈی کہہ کر، کوئی گڑیا کہہ جاتا، کوئی مانو بلی کہہ کر گزر جاتا۔ چونکہ اماں بی کی صحت ٹھیک نہ رہی تھی، اس لیے وہ بھی پیدائش طور پر بیمار ہی رہی۔ کبھی جو اماں بی کسی کو بلا کر کہتی، دیکھو ننھی کو نہلا کر کپڑے بدلوا دو، تو وہ ناک چڑھا کر کہتی، چھی چھی، ایسی گندی بچی کو میں کیوں نہلاؤں، یہ گندی بچی ہے۔ اماں اس کا فراق اتار کے اس کی مالش کرنے لگتی۔ دیکھو تو وہ اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیتی، کس قدر خوشنما اور خوش اندام ہے میری بچی۔ جی ہاں، اور پھر کئی دن تک سب بہنیں طنزیہ انداز میں اسے خوش اندام کہہ کر گزرتی رہیں، اور مذاق ہی مذاق میں اس کا نام بھی خوش اندام پڑ گیا۔ اماں ہی نے سب سے پہلے اسے خوشی کہنا شروع کر دیا تھا، پھر گھر کے سب لوگ اسے خوشی کہنے لگے۔ اس گھرانے کو عجیب اور انوکھے نام رکھنے کا جنون تھا۔ سب کی جھڑکیاں سنتے ہوئے، سب کی مار کھاتے ہوئے خوشی بڑی ہونے لگی۔ جب وہ 10-12 سال کی ہوئی تو 4 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور وہ اپنے مسائل کی پوٹلیاں اٹھا کر اماں بی کے پاس لے آتی۔ اماں رات کو تھک کھا کر سوتی تو خوشی اٹھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اماں بی کی ٹانگیں دبانے لگتی۔ اماں بی تکیے سے سر اٹھا کر خوشی کی جانب دیکھتی تو ان کا دل باغ و بہار ہو جاتا۔ سفید دوپٹے سے اپنا سر ڈھکے خوشی یوں ہل ہل کر اماں کی ٹانگیں دباتی جاتی جیسے قرآنی قاعدہ پڑھ رہی ہو۔ وقت سے پہلے دوپٹہ اوڑھ کے وہ اماں بی کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی کہ وہ سیانی ہو گئی ہے، ان کے سب کام کر سکتی ہے۔ اس وقت اماں بھی اسے بلند آواز میں دعائیں دیتی، شاباش میری بچی، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اتنی سی بات سے خوشی کے ہاتھ پاؤں میں تیزی آ جاتی، باورچی خانے میں گھس جاتی، اماں بھی کے چھوٹے چھوٹے کئی کام کر دیتی۔ بہنیں سسرال سے آتی تو ان کی خدمت میں جت جاتی، ان کے ننھے نومولود لوتھڑوں کو سنبھالتی۔ وہ سنیما دیکھنے چل دیتی تو ان کے لنگوٹ بدلتی، کندھے سے لگا کر تھپکتی اور رات گئے تک بیٹھی رہتی۔ ایسا نہیں کہ خوشی کو پڑھائی کا شوق نہیں تھا، کلاس میں اول آتی تھی، اس لیے جب اس نے FSC کر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تو اماں بی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ البتہ سب بہنوں نے باری باری اعتراض کیے اور کہا میڈیکل کی پڑھائی بڑی مشکل ہوتی ہے، پیسے بھی بہت لگتے ہیں، خوشی تو کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ خوشی ڈاکٹر بن گئی۔ خوشی خوش شکل تھی، حلیم تھی، سلیقہ شعار تھی۔ پھر اماں کو بہت دیر بعد خیال آیا، اور اب تو وہ اپنے پیشے سے لو لگا بیٹھی تھی۔ یوں پہلے قدم پر چھوڑنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میڈیکل کی دنیا میں نام پیدا کرے، اپنے کیریئر کی انتہا کو چھو لے، دنیا کو کچھ کر کے دکھائے، انسانیت کے دکھوں کے لیے نئے چراغ جلائے۔ اماں کی بات بھی درست تھی، مگر اماں صرف اتنی غلطی کر گئیں کہ یہ بوجھ اپنے سر سے اتار کر دھیرے سے اس کے سر پر رکھ دیا۔ اگر اس طرح کہتی کہ فلاں رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے، تو پھر خوشی چپکے سے سر جھکا دیتی۔ مگر اس گھر میں تو سب کے اتنے مسائل تھے کہ خوشی کے بارے میں سوچنے کی کسی کو بھی فرصت نہ تھی۔ اور پھر خوشی بچپن سے لے کر اب تک ہر کام اتنی خوش اسلوبی سے کر رہی تھی کہ سب بہن بھائی سمجھتے تھے وہ جس جگہ پر ہے بالکل ٹھیک ہے۔
اسے شادی کی ضرورت ہی نہیں، وہ شادی کر کے کیا کرے گی؟ بس وہ تو اس لیے اس گھر میں پیدا کی گئی کہ صبح اٹھ کر سفید اوورال پہن کر اسٹیتھوسکوپ جیب میں ڈال کر ہسپتال چلی جایا کرے اور شام کو گھر آ کے ہر ایک کی جی جان سے خدمت کیا کرے۔ پہلے تو اماں بی کی شوگر چیک کرتی، اگر انجیکشن کی ضرورت ہوتی تو لگاتی، پھر ابا میاں کا بلڈ پریشر چیک کر کے ان کی میز پر ان کی دوائیاں رکھ دیتی، پھر گھر میں نوکروں کا تانتا بن جاتا، ایک بچہ اٹھا لاتا تو دوسرا بیوی کو لے آتا۔ اس کا کمرہ اچھا خاصا کلینک تھا، نہ صرف اپنے نوکر بلکہ محلے کے نوکر بھی مفت دوا لینے آ جاتے، اور بہنوں اور بھائیوں کے بچوں کی غور و پرداخت بھی اسی کے ذمہ تھی۔ کسی کو کالی کھانسی ہے، کسی کو خسرہ نکل آیا ہے، کوئی گر کے چوٹ لگا بیٹھا ہے، وہ دوائیں تجویز کر رہی ہے، پٹیاں باندھ رہی ہے، مگر باتیں بھی سن رہی ہے۔ اے خوشی، تیری دوائی سے تو میری بیٹی کو بالکل آرام نہیں آیا، سلونی آپا کہتی۔ میں تو اسے ڈاکٹر وقار کے پاس لے گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر وقار نے وہی نسخہ تجویز کیا ہوگا، مگر مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ بھائی کیا نیم حکیم بنی پھرتی ہو، لاڈلے بھیا کہتے، تمہاری دوائیوں سے میری بیوی تو ذرا بھی اچھی نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی لاڈلے بھیا کی بیوی کو کوئی جسمانی عارضہ نہیں تھا، وہ ذہنی طور پر بیمار تھی اور لاڈلے بھیا کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اتنا تو لاڈلے بھیا کو بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی سگڑ آپا کہتی، تمہاری دوائی سے میرے خانسامہ کا بخار ٹوٹتا ہی نہیں تھا، میں اسے کل ہاسپٹل لے گئی تھی۔ اس کے باوجود سگڑ آپا کی سسرال میں اگر کتے کا بچہ بھی بیمار پڑ جاتا تو جھٹ خوشی کو بلا بھیجتی۔ نند کی بیٹی کو آپریشن کے لیے ہاسپٹل لے جا رہی ہیں، دیور کی بیٹی کو پٹی کرا رہی ہیں، ان کی ساس کو دمے کی دوائی دے رہی ہیں، کسی کے لیے ہسپتال میں کمرہ بک کرا رہی ہیں، کسی کو ہسپتال سے ڈسچارج کرا رہی ہیں، کسی کو مفت علاج کی سہولتیں پہنچا رہی ہیں۔ ایسے میں اسے کہاں ہوش تھا کہ اچھا سا بار ڈھونڈ کے شادی کر لیتی؟ شادی کے بارے میں سوچنے کی اسے فرصت ہی کہاں تھی؟ یہ کام تو بڑی بہنوں کا ہوتا ہے۔ خیر سے سب بال بچوں والی تھی، اگر سر جوڑ کر بیٹھتی تو رشتوں کی کیا کمی تھی؟ مگر سونی آپا کی ہمیشہ یہ عادت رہی، جب بھی مل کر بیٹھتی کہتی، دفع کرو شادی کو، بڑی واہیات شے ہے۔ پھر خوشی کی طرف دیکھ کر بطور خاص کہتی، اچھا ہے تم نے شادی نہیں کی، اس لیے تو خوش ہو، ہم تو یوں ہی سلگ رہے ہیں۔ سگڑ آپا کہتی، اسے کیا ضرورت ہے شادی کی، ڈاکٹر اپنے شوہر کو کبھی نہیں خوش رکھ سکتی۔ سلونی آپا کا خیال تھا خوشی کی شادی کی عمر گزر چکی ہے۔ سریلی آپا ہنس کر کہتی، کوئی ادھیڑ عمر ڈھونڈ لو نا، ادھیڑ عمر سے شادی کر لو۔ پچھلے سال سریلی آپا کا چوتھا بچہ ہونے والا تھا۔ خوشی ہر دم ہر گھڑی ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ایک دن جب خوشی ان کے بازو میں سرنج والے ٹیکے کی دوائی کو اندر جاتا دیکھ رہی تھی، سریلی آپا بولی، خوشی، اگر زچگی کے وقت میں مر جاؤں نا تو تم شمس سے شادی کر لینا، کیونکہ تم ہی میرے بچوں کو پیار دے سکتی ہو۔ خوشی کا سرنج والا ہاتھ لرز گیا۔ اس نے چونک کر سریلی آپا کے چہرے کو دیکھا۔ سریلی آپا بالکل صحت مند تھی، ویسے ان پر وہ کنودیت طاری تھی، مگر کنودیت کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان بے درد ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ ہمدردی تھی کچوکا یا اس کے مسائل کا حل۔ خوشی سمجھ نہیں سکی، مگر آہستہ سے بولی، آپا آپ سلامت رہیں اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، آپ کو یہ وہم کیوں ہو گیا ہے؟ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ویسے ہی میں سوچ رہی تھی تیرا بھی گھر بس جائے گا۔ خوشی کے دل میں برچھی سی لگی۔ اپنے قدرتی وہموں کا منہ توڑنے کے لیے یہ بڑے کیسی سوئیاں دل میں چبھوتے ہیں۔ جیسے خوشی تو اسی انتظار میں بیٹھی ہے کہ سریلی آپا کی عمر کا پھول خشک ہو کر گرے اور پرانی شاخ پر وہ اپنا نیا پھول بن کر سج جائے۔ پھول کیسا ہی کیوں نہ ہو، اپنی ہی شاخ کے کوک سے جنم لیتا ہے، اور کیا واقعی وہ ایسا مرجھایا ہوا پھول ہے جسے کسی کے گلے منڈنے کی ضرورت ہے؟ لوگ تو مزاروں پر بھی تر و تازہ پھول چڑھاتے ہیں۔ انہی دنوں ان کے ایک رشتے کے بھائی یونس کی بیوی 4 بچے چھوڑ کر مر گئی۔ بہت دن تک لوگ ان کی اچھائیاں یاد کرتے رہے اور کہتے رہے، یونس جیسے بدطینت آدمی کو اب ایسی بیوی نہ مل سکے گی، اس نے اس کی قدر ہی نہ کی تھی۔ پھر جب خاندان کے لوگ اس کے بچوں کی قسمہ پرسی سے متاثر ہو کر لڑکی ڈھونڈنے نکلے تو اس وقت سگڑ آپا اچانک بولی، خوشی، تم یونس سے کیوں نہیں شادی کر لیتی؟ خوشی نے حیرت سے اپنی آپا کو دیکھا۔ ہاں، دیکھا بھالا آدمی ہے، اس کے تو آئیڈیلز بھی نہ ہوں گے، تم سے زیادہ توقعات بھی نہیں کرے گا، اور تم اس کی بچوں کی ماں بن جانا۔ ماں بن کر پال لینا بڑا اچھا فعل ہے۔ پھر وہی بات کہ اس کے لیے باسی سیج کے پھول چنے جاتے ہیں۔ یہ بہنیں جن کی ڈولیاں بڑی سج دھج اور محبتوں سے اٹھی، انہوں نے خوشی کے لیے کبھی ایک پل بھی نہ سوچا۔
اس رات سونے سے پہلے خوشی نے اچھی طرح اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے میں کیا بات تھی کہ بس اس پر ایک خیراتی نگاہ ڈالی جاتی تھی۔ اچھی شکل تھی۔ 25 سال کی عمر میں اس نے میڈیکل پاس کر لیا تھا اور 5 سال سے پریکٹس کر رہی تھی۔ 30 سال، بس 30 سال، اتنی بڑی دیوار بن رہے تھے۔ وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا دبلا پتلا جسم تمام نعمتوں سے مالا مال تھا۔ لمبے لمبے گھنے بال تھے، سرمے سے بے نیاز آنکھیں، ہر وقت تھکی تھکی لگتی تھی۔ سونی آپا کی طرح اسے میک اپ کرنے کا سلیقہ آ جاتا تو اس کی گھنی پلکیں اور گھنی نظر آنے لگتی، رخساروں پر شفق پھولتی اور خشک ہونٹ سرخی کی تہ میں قیامت خیز بن جاتے۔ 2 سال پہلے سونی آپا کے دیور عابد نے اس کے لیے پرپوزل بھیجا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سونی آپا منیر بھائی سے لڑ کر اپنے میکے آ گئی تھی۔ دراصل سونی آپا جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی تیز مزاج بھی تھی۔ وہ اپنے حسن کے تخت طاؤس پر بیٹھ کر منیر بھائی پر حکومت کرنا چاہتی تھی۔ ہر چند کے منیر بھائی ذرا ساملے اور درمیانے قد کے تھے، مگر وہ گھر میں بیوی کی برتری تسلیم کرنے کے حق میں نہ تھے۔ ان کی لڑائیاں تو چوتھی کی رسم سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ ان لڑائیوں میں 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ سونی آپا کا دل سسرال میں نہیں لگتا تھا، آئے دن میکے میں رہتی اور اس بات سے منیر بھائی چڑھتے تھے۔ جانے سونی آپا کو انہیں چڑھانے میں کیا مزہ آتا۔ ایک روز یہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں ایک بڑی لڑائی کا پیش خیمہ بن گئی تو سونی آپا اماں کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھ گئیں۔ منیر بھائی نے صاف کہہ دیا کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہوگا، طلاق لینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہے۔ سارا خاندان سونی آپا کے ضد اور غصے کو جانتا تھا، اس لیے سمجھانے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ اماں منت کر کے ہار گئی تھیں۔ ان دنوں اماں پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور خوشی ان کا پلنگ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ جب کسی نے بھی سونی آپا کی پرواہ نہیں کی تو سونی آپا نے خوشی کو اپنا ہمراز بنایا، اس کے آگے اپنے دکھڑے روئے اور منت کی کہ وہ کس طرح منیر کو صلح صفائی پر آمادہ کرے، بس ایک بار وہ اسے لینے آ جائے تو وہ چلی جائے گی۔ خوشی تو ہر دم خوشیاں بانٹنے پر راضی رہتی تھی، اس لیے ہسپتال سے تھکی ہاری نکلتی تو منیر بھائی کے دفتر چلی جاتی۔ شروع میں تو منیر بھائی نے اسے منہ ہی نہ لگایا، ایسا ذلت آمیز سلوک کرتے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ گھر آ کر سونی آپا کو کبھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ 1 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد منیر بھائی صلح پر آمادہ ہو گئے۔ وہیں ان کے دفتر میں 2-1 بار خوشی کی عابد سے ملاقات ہوئی۔ عابد بھی اپنے بھائی کی طرح سلجھا ہوا اور نفیس لڑکا تھا۔ اس نے خوشی کے ساتھ مل کر منیر کو مجبور کیا کہ وہ سونی آپا کو منا کر لے آئیں، اور جس روز 6 ماہ بعد منیر بھائی سونی آپا کو لینے ان کے گھر آئے، اس روز بھی عابد ان کے ہمراہ تھا۔ اس نے تنہائی پاتے ہی سونی آپا سے کہا، بھابھی آپ کی یہ بہن تو فرشتوں کی نگری سے آئی ہے۔ اس شام چونکہ سونی آپا بہت خوش تھی، اس لیے انہوں نے خوشی کا ماتھا چوم لیا اور عابد سے بولی، عابد امی نے بہت سوچ سمجھ کر اس کا نام خوشی رکھا تھا۔ ہماری یہ بہن ہمیشہ ہر ایک کو خوشی بخشنے کی کوشش میں رہتی ہے۔ عابد نے واپسی پر جو نگاہ خوشی پر ڈالی تھی، اس نے خوشی کے انگ انگ میں چراغ جلا دیے تھے۔ شمع کی مانند خاموشی سے روشنی پہنچانے والی لڑکیاں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے، دفینوں کی طرح ان کا سراغ لگایا جائے، پھر انہیں تلاش کر کے ویسے ہی من میں چھپا لیا جائے۔ وہ کب بولتی ہیں، کب آہ بھرتی ہیں، جلنے والی شمع دھواں نہیں دیتی۔ تھوڑے دنوں بعد جب عابد نے ماں کے ذریعے پیغام بھجوایا تو سب سے پہلے سونی آپا روتی پیٹتی آ گئی اور آتے ہی بولی، میں نے کون سا سکھ پایا ہے ان کے گھر، بہت گھٹیا لوگ ہیں، میرا ہی دم ہے جو ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، آئے دن مجھے منیر طلاق کا ڈراوا دیتے ہیں، اب آپ دوسری لڑکی بھی اسی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ اس پر اماں نے چپکے سے کہہ دیا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی سونی، ایک ہی ماں کے بدن سے چور اور شاہ پیدا ہوتے ہیں۔ خوشی کی اپنی قسمت، مجھے تو عابد بڑا بھلا لگتا ہے۔ اس پر سونی آپا نے بڑا واویلا مچایا، بلکہ سب بہن بھائیوں کو ہم آواز بنانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہہ دیا، ایک بیٹی کا گھر اجاڑ کے دوسری کی ڈولی اٹھائیں گے، جہاں 2 بہنیں ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ ایک دکھی رہتی ہے۔ پھر سب بہنیں اماں کے سر ہو گئیں کہ آخر وہ سونی کا گھر کیوں اجاڑنا چاہتی ہیں۔ اس پر اماں کو بہت رونا آیا۔ جب خوشی کے کانوں تک سونی آپا کے جواز پہنچے تو اس نے من کے اندر جلنے والے چراغوں کو ایک پھونک سے بجھایا اور اماں کے پاس آ کر بولی، اماں سونی آپا کی بات مان لیجئے، آپ کو معلوم ہے نا وہ مغضوب الغضب اور زود رنج ہیں، کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھیں۔ پھر اماں نے سونی آپا سے کہہ دیا کہ وہی اپنی سسرال میں جا کر مناسب طریقے سے انکار کر دے۔ سونی آپا نے عابد کو بلا کر کہا، عابد میں نے تم سے کہا تھا نا
खुशी और तरह की लड़की है, उसे शादी से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो एक एबनॉर्मल लड़की है। देख लो, उसने तुम्हारा रिश्ता लौटा दिया। खुशी को ख़ानदान भर में एबनॉर्मल लड़की मशहूर करने में सरासर सोनी आपा का हाथ था। इस तरह ख़ानदान के लड़कों ने कभी उसके साथ शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं, और इधर ख़ानदान भर ने उसे एक खुदाई खिदमतगार समझ लिया था। देर सवेर उसी को बुलाया जा रहा है। किसी की सास बीमार है, किसी की ससुर पर दमे का हमला हुआ है, किसी की नंद की जजगी होने वाली है, किसी की भाभी के मोच आ गई है, किसी के मुलाजिम को टीबी हो गई है। हॉस्पिटल से आने के बाद खुशी को हर एक घर जाना पड़ता, नुस्खे लिखने पड़ते, टीके लगाने पड़ते, सब कुछ खुश रखना पड़ता। वो समझती थी माँ बाप ने उसका नाम खुशी रख के उसको एक पैगाम खोल के पिला दिया है। अम्मा मफलूज होकर चारपाई पर पड़ गई थी और खुशी जी जान से उनकी खिदमत किया करती थी। सब बहन भाई कहते थे अच्छा करती है, आखिर उसे काम ही क्या है, हम तो अपने अपने बखेड़ों में उलझे हुए हैं। मगर खुशी अभी तक अपने नन्हे हाथ से अम्मा को दबाने वाली नन्ही बच्ची थी। अम्मा की देखभाल करके उसको रूहानी तमानियत महसूस होती। वो कहती दुनिया में यही तो एक काम है जो वो कर रही है। एक दिन अम्मा ने उसे करीब बुलाया, फिर एक बक्स उठाकर लाने को कहा। उसमें से चाबियां निकाल के खुशी के हाथ में रख दी और ठहर ठहर कर बोली, खुशी मैंने तेरा जहेज़ पूरा बनाया है बेटी, जिस तरह सब बच्चियों का बनाया था। ये चाबियां तू अपने पास रख ले। नीचे वाले 6 संदूक तुम्हारे हैं, 4 तिलाई सेट हैं और बाकी कपड़े, बर्तन और ज़रूरत की हर चीज़। मुझे मालूम है तुम्हें इन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में हुनर दिया है, मगर बेटी माँ बाप की बनाई हुई चीज़ें उनकी मौत के बाद बहुत अच्छी लगती है। ये चीज़ें संभाल कर रख लेना, अपनी माँ की तरफ से एक नाचीज़ हदिया समझकर। और हाँ खुशी मेरी जान, शादी ज़रूर कर लेना। माँ में और बहन भाइयों में बड़ा फ़र्क होता है। दुनिया में कोई किसी का दुख नहीं जानता। औरत की अपनी औलाद हो तो उसका बुढ़ापा सुख से गुजर जाता है। अम्मा, खुशी तड़प कर बोली, आजकल औलाद से कौन खुश है भला। नहीं खुशी, अम्मा ने थके हुए लहजे में कहा, 2-4 बच्चों में एक बेटा या एक बेटी तेरी तरह के ज़रूर निकल आते हैं। कुदरत बहुत तवाज़ुन रखती है, इसलिए एक ही घर में मुख्तलिफ़ तबीयतों के बच्चे पैदा करती है। अगर पूरी औलाद में एक बच्चा इताअत गुज़ार हो तो ज़िंदगी गुजर सकती है। और बेटी शौहर ख़्वाह कितना बुरा क्यों ना हो, औरत का साहिबान होता है और बुढ़ापे में उसका वाहिद दोस्त होता है। उम्र का एक दौर ऐसा आता है जब एहसास ज़ियाँ बढ़ जाता है और नस्बुल ऐन की रोशनियाँ मांद पड़ जाती हैं। अभी तुम जवान हो, काम कर रही हो, मेहनत कर रही हो, नाम पैदा कर रही हो। एक वक्त आएगा जब तुम थक जाओगी। थका हुआ आदमी इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकता। बेटी थकने से पहले शादी ज़रूर कर लेना। अच्छा अम्मा, खुशी ने तो ज़ब की हालत में कहा, अब आप चुप हो जाएं, इतनी बातें करने से आपकी सांस फूल गई है, बस आराम करें। बातें करने दो खुशी, अब तो चुप ही रहना है, तरस जाओगी इन बातों को। ओह अम्मा, खुशी खड़ी हो गई, ये चाबियां तो पकड़ लो। खुशी ने चाबियां लेकर अपनी अलमारी में रख दी। इसी रात अम्मा चुप हो गई, ऐसी चुप कि खुशी की चीखें भी उन्हें न जगा सकी। बेचारी ने माँ की बहुत खिदमत की है और इस बेचारी का अम्मा के सिवा था ही कौन। खुशी ने चौंक कर आसपास देखा, वो तो एक भरे घर में बैठी थी। बहनें थीं, भाई थे, भाभियाँ थीं और तो और अब्बा मियाँ थे। अब्बा मियाँ तो काफ़ी अरसे से एक गुमसुम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अम्मा जब बिस्तर की हो रही तो उन्होंने अपनी बैठक अलग बना ली, फिर भी अम्मा लेटे लेटे उनके लिए अहकाम देती रहती थी। एक दिन जब खुशी इनके कमरे में जा निकली तो अब्बा मियाँ की बेसर सामान ज़िंदगी ने उसे परेशान कर दिया। अलमारी में बेतरतीब कपड़े, किसी का बटन नहीं, किसी का कॉलर फटा हुआ, शलवारों के पाँचे उधड़े हुए, हर शय फना के लिबादे में लिपटी जैसे सर्द खाने में पड़ी थी। उस दिन से खुशी ने अब्बा जी का हर काम अपने ज़िम्मे ले लिया। इसी तरह अम्मा का खला होने लगा। उसने अपनी तनख्वाह में से अब्बा मियाँ के लिए नए कपड़े सिलवाए, नए जूते मंगवाए, साफ बिस्तर बिछाए, नित नई किताबें ला कर देती। रात को पास बैठकर उन्हें अखबार पढ़कर सुनाती, उनका ब्लड प्रेशर चेक करती। ज़्यादा देर सोते रहते तो पाँव का अंगूठा हिलाकर उन्हें जगा देती। भाई इसका और काम ही क्या है, सुगड़ आपा अब्बा मियाँ के साफ़ सुथरे कमरे में खड़ी होकर कहती। हमें तो दुनिया जहान के बखेड़े हैं, जंजाल हैं, फंसे हुए हैं। हम खुशी को क्या मसाइल हैं, ऐश कर रही है, अब्बा मियाँ का भी ध्यान न रखे तो क्या करे। और कभी कभी सलोनी आपा उसे आवाज़ दे कहती, ए खुशी ज़रा देखो तो
ابا میاں کا کمرہ کیسا ہو رہا ہے؟ تمہیں دنیا کا کوئی کام نہیں، ہم تو سسرال میں ہوتے ہیں، کم از کم ابا میاں کا ہی دھیان رکھ لیا کرو۔ اور وہ بھاگ کر ابا میاں کے کمرے میں پہنچ جاتی۔ ابا میاں کی عادت تھی کہ وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، ان کے چہرے سے کبھی پتہ نہیں چلتا تھا وہ کس فعل سے خوش ہیں اور کس سے ناراض۔ ان کے ارد گرد رہنا تو اس طرح تھا جیسے عمر بھر کوئی ایک پہیلی بوجھتا رہے۔ یہی پہیلی بوجھتے بوجھتے اماں نے 6 بچوں کی لائن لگا دی اور پھر مفلوج ہاتھ پاؤں لے کر قبر میں جا سوئیں۔ اماں کے بعد ابا میاں کو یہ کام یاد دلانا خوشی کا کام تھا۔ کل عید ہے، بہنوں کے سسرال میں عیدی جائے گی، بھابھیوں کے جوڑے دینا ہوں گے، بچے سلام کرنے آئیں گے، تو ابا میاں کے پاس چھوٹے نوٹوں کی گڈیاں ہونی چاہیے۔ 1 سال کے بعد ابا میاں ایسی کارروائی سے اکتا گئے تو ایک دن بڑھاپا نے آ کر خوشی سے کہا، اب یہ کام تم کیا کرو، اگر میکے سے کچھ نہ آئے تو سسرال میں لڑکیوں کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ خوشی کہنا چاہتی تھی، اس گھر میں 2 نوجوان کماؤ بھائی بھی ہیں، یہ ان کے فرائض ہیں، مگر وہ چپ رہی۔ دیکھو، جب تم میرے اور بچوں کے کپڑے لاؤ گی نا تو دلہا بھائی اور میری ساس کا جوڑا نہ لانا بھولنا۔ اس نے ابا میاں سے کہا تو بولے، یہ سب فرسودہ رسمیں ہیں اور تمہاری ماں اپنے ساتھ قبر میں لے گئی ہے۔ اور خوشی کی تنخواہ نئے جوڑوں کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ تب اس نے اماں کے دیے ہوئے مکفل صندوق کھولنا شروع کر دیے اور ہر عید پر نئے جوڑے نکال کر بہنوں کے سسرال عیدیاں بھیجنا شروع کر دی۔ ایک روز بڑھاپا ہانپتی کانپتی آئیں۔ پہلے تو حسب عادت خوشی کو چمکارا حال وال دریافت کیا، پھر بولی، اے خوشی، تم سے ایک چیز مانگنے آئی ہوں۔ کیا؟ خوشی نے خاموشی سے چہرہ اٹھایا۔ مجھے معلوم ہے اماں نے تمہارے لیے بہت سی ساڑیاں خریدی تھی، اب تم نے تو شادی کرنا نہیں، پڑی خراب ہو جائیں گی، ویسے بھی اب تمہاری عمر نہیں رہی شادی کی، ایسے کپڑے پہننے کی 4 ساڑیاں مجھے دے دو۔ خوشی نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کہنا چاہتی تھی، وہ میری ماں نے مجھے دی ہیں، میں کیوں آپ کو دوں؟ تو جھٹ سکڑا بولی، بھائی اگلے ہفتے میری عافیہ کی منگنی ہے، منگنی کے لیے میرے پاس کوئی مناسب ساڑی نہیں ہے، میری عزت رہ جائے گی، بھائی تم ان ساڑیوں کی قیمت لے لینا۔ خوشی کہنا تو چاہتی تھی کہ اگر آپ قیمت دے سکتی ہیں تو بازار سے خرید لیں، مگر اس نے چابیاں انہیں پکڑا دی۔ انہوں نے انتہائی قیمتی 6-7 ساڑیاں نکالیں اور جاتے جاتے بولی، بس 1-2 رکھوں گی، دیکھنے کو لے جا رہی ہوں، باقی واپس کر دوں گی۔ باقی کبھی واپس نہیں آئیں۔ ہاں، ان ساڑیوں کو دیکھ کر سانولی آپا، سریلی آپا اور سونی آپا نے بھی ایک ساڑی کی فرمائش کر دی، یا پھر جب کسی کو اپنی ہستی اور حیثیت کی چھپ دکھانا مقصود ہوتی تو خوشی سے اس کا کوئی قیمتی جوڑا یا دید عزیب ساڑی مانگ کر لے جاتی، جو اول تو کبھی واپس نہ آتی، اگر آتی تو اتنی بار استعمال کے بعد کہ خوشی مسکرا کہتی، آپا آپ رکھ لیں، آپ پر بہت سجتی ہے۔ کبھی کبھی سلونی آپا کو اس پر بہت ترس آتا تھا، مگر اس بات کر کے ہمیشہ اپنے مسائل کا گریبان پھاڑنے لگتی اور آخر کہتی، اچھا ہے تم نے شادی نہیں کی، یہی زندگی اچھی ہے، شادی تو ایک لعنت ہے۔ انہی دنوں باقی بھیا کو خوشی پر بہت پیار آیا کرتا تھا، بات میں آواز دیتے اور گھڑی گھڑی مشورے دیتے۔ پھر ایک دن وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے بولے، خوشی میں نے ایک نئی موٹر منگوائی ہے۔ اچھا؟ خوشی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پھر آپ پرانی موٹر مجھے دے دیجیے گا، اسپتال آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، وہ موٹر تو تمہاری ہے، کہو تو ابھی کاغذ بھجوا دوں، کاغذات کی کیا ضرورت ہے بھیا؟ خوشی کا انگ مسکرا اٹھا۔ ہاں ایک بات کہنا تھی تم سے، وہ بولے، بھائی نئی موٹر کی ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے، تقریباً 5 لاکھ روپے، میرے پاس تو فی الوقت نہیں ہے، اگر تم مجھے بقیہ پیسے دے دو تو میرا کام بن جائے گا۔ خوشی نے حیرت سے باقی بھیا کو دیکھا۔ ابھی کچھ دنوں انہوں نے باقی بھیا سے کہا تھا کہ اپنا پرائیویٹ کلینک بنانے کے لیے اس نے کچھ رقم پس انداز کر لی ہے، اسے کسی سے نقشہ بنوا دے۔ یہ تجویز بھی اماں ہی کی تھی۔ یہ اتنی بڑی کوٹھی جس میں سارا خاندان رہتا تھا، اس کے ارد گرد پوری 1 ایکڑ زمین ابا میاں کی تھی۔ مرنے سے پہلے اماں نے ابا میاں سے وصیت کی تھی اور سب بچوں کو قریب بٹھا کر کہا تھا، کھلی زمین میں انہیں شریعت کے مطابق حصہ دے دیا گیا۔ مگر یہ پورا گھر خوشی کا ہے، اس کا جی چاہے یہ گھر کرائے پر اٹھا دے، اس کا جی چاہے اس گھر کو اسپتال بنا دے، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اسے زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے اور ابا میاں جب تک جئیں گے خوشی کے ساتھ رہیں گے۔ مگر کوئی اس گھر سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس گھر کے ارد گرد سب بہن بھائیوں کی عالیشان کوٹھیاں اور بنگلے بن گئے۔ پھر وہ کوٹھیاں بنگلے کرائے پر چڑھنے لگے۔ ابھی تک دونوں بھائی اوپر والی منزل میں تھے، سب بہنیں
چھٹی کے روز ابا کے گھر آ جاتی تھی۔ البتہ سونیا ابا کا تقریباً مستقل ٹھکانہ ہی یہ تھا، کیونکہ جب ان کے میاں اسکیم پر گئے ہوتے وہ میکے میں رہا کرتی۔ یوں سب کو ابا میاں کی تنہائی کا بہت خیال ہوتا تھا۔ کہتی تھی اماں کے بعد وہ اکیلے رہ گئے ہیں، ہمیں کچھ وقت ان کے پاس گزارنا چاہیے، مگر وہ یہاں اپنے کچھ کام اور بہت سا آرام کرنے آتی تھی کہ خوشی کا فرض ان کے لیے طرح طرح کے پکوان پکانا اور ان کی خدمت کرنا تھا۔ ان حالات میں خوشی نے سوچ لیا تھا کہ اس بڑے گھر کو اسپتال میں بدلنا ٹھیک نہیں، گیٹ کے پاس وہ ایک چھوٹا سا کلینک تعمیر کر لے گی اور گھر کے اندر رہ کر اپنا مشن جاری رکھے گی۔ اس سلسلے میں اس نے ماں کے بھائی سے مشورہ مانگا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ وہ تقریباً 25 لاکھ تک جمع کر چکی ہے۔ اسے یوں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ماں کے بھائی بولے، یہی گاڑی جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہیں باہر سیل ہو تو 60-70 لاکھ میں ملے گی، میں صرف 25 لاکھ مانگ رہا ہوں۔ خوشی نے پرانی گاڑی لے لی کہ اسے روز وقت پر کوئی بھی اسپتال میں نہیں پہنچاتا تھا۔ کہنے کو تو لاڈلے بھیا اس کی بہت فکر کرتے تھے، مگر وہ بھی کیا کرتے، ان کی اپنی بیوی سے بنتی ہی نہ تھی۔ آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا اور ہر وقت خوشی ہاتھ باندھ کے بڑی بھابھی کو مناتی رہتی۔ بڑی بھابھی کو اس بات پر اعتراض تھا کہ تمام نندیں ہر وقت اعصاب پر سوار رہتی ہیں، اس گھر میں تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لی جا سکتی۔ انجام تو وہی ہونا تھا جو ضدی عورتوں کا ہوتا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر لاڈلے بھیا طلاق دے دیں تو دونوں بچیوں کا کیا ہوگا۔ اس وقت سریلی آپا نے بڑھ کر ایک روشن حل پیش کیا، بولی دونوں بچیوں کو خوشی سنبھالے گی، آخر وہ کس دن کام آئے گی۔ بھابھی نے طلاق لے لی اور ہاجرہ اور آسرا خوشی کی ذمہ داریاں بن گئی۔ سریلی آپا نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، خوشی میں چاہتی ہوں تم ان بچیوں کو ماں کی طرح پالو اور انہیں ماں کی کمی نہ محسوس ہونے دو۔ ماں کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہوتی خواہر عزیز، خوشی کا دل چاہا کہہ دے، اور یہ بھی کہ سریلی آپا آپ کے صرف 3 بیٹے ہیں، گھر کے ماحول کو متوازن کرنے کے لیے آپ کو لڑکیوں کی ضرورت ہے، آپ لے جائیے نا۔ مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، کہتی بھی کیسے۔ سریلی آپا کا تو ہر فکرہ میں چاہتی ہوں سے شروع ہوتا تھا، اور جب لاڈلے بھیا کو دوسری شادی کرنا پڑی تو خوشی کے پاس دوڑے آئے، بولے تم جانتی ہو طاہرہ سارے زیور لے گئی تھی، آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں، اگر تم مجھے اپنے 2 طلائی سیٹ دے دو تو میں تمہیں شادی کے بعد لوٹا دوں گا۔ خوشی کا دل نہیں چاہتا تھا اماں کے اپنے زیور دے دے، اماں نے تو اسے اپنے استعمال شدہ زیور دیے تھے اور ان سے اماں کے شوق کی خوشبو آتی تھی۔ پھر جب انہوں نے کہا تم نے کون سی شادی کرنی ہے تو خوشی کا ہاتھ لرز گیا۔ یہ گھر بھی اس کا نہیں تھا، زیور و کپڑا بھی اس کا نہیں تھا، کوئی بچہ بھی اس کا نہیں تھا، پھر وہ سب کی خادمہ تھی، اس کے کام نظر بھی نہیں آتے تھے۔ اس کے باوجود رات گئے جب وہ سوتی تو تھک کر ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کو ایک آخری حل یہ نظر آیا کہ 2 بجے اسپتال سے آنے کے بعد اور ایک آدمی کی الگ الگ نوکری بجا لانے کے بجائے وہ اپنا پرائیویٹ کلینک کھولے اور گھر سے بہت دور کھولے۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل وہ تھکی ہوئی رات کے 8 بجے آیا کرتی تھی۔ اب جس بہن کے کسی عزیز کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا یا دکھانا مقصود ہوتا تو اس کے کلینک میں آ جاتا۔ یہ بندوبست اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ دور پار کے عزیز بھی اس کے کلینک میں آ جاتے تھے، اپنی جسمانی تکلیفوں کا ذکر کم کرتے اور نفسیاتی الجھنیں اور سماجی مسائل کے انبار اس کے آگے لگا دیتے۔ جب عمر کا اندھیرا بڑھنے لگے اور آرزوؤں کی روشنی بدھم ہونے لگے، ایسے میں ذی ہوش دیوانے اپنی ذات کا چراغ لگا کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ خوشی کو خوشی کی تلاش تو نہیں تھی، مگر خوشی کا مطلب ضرور جاننا چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو کھوجتی کھوجتی کتابوں کی محفل میں پہنچ گئی۔ یوں تو ہمیشہ میڈیکل کی جدید کتابیں پڑھتی تھی، مگر روح پر چھائے بادلوں کی دھند میں زندگی کا نیا راز تلاش کرنے کے لیے وہ انسانی نفسیات، نجوم و فلکیات کی کتابیں بہت پڑھنے لگی تھی۔ اور جب اس نے اپنی ذات کو سنبلہ ستارے کے حوالے سے تلاش کر لیا تو پھر سنبلہ ستارے میں چھپی ہوئی اردو اور انگریزی کی کتاب لے آتی تھی۔ اس کی پیدائش اگست کو ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ دوسروں کے کام آ کے خوشی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اسے غصہ آتا تھا کہ آخر پورے گھر میں وہ ایسا کیوں چاہتی ہے جبکہ کوئی بھی ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر ایک دن اسے کتابوں کے انبار میں پتہ چل گیا کہ سنبلہ ستارے کے زیر پیدا ہونے والے لوگ ایثار پسند، صلح جو، انتھک اور محنتی ہوتے ہیں، اور وہ اگر زندگی کا نسل بنا لیں تو اس میں کمال حاصل کرنا ان کا ایمان بن جاتا ہے۔ یہ لوگ ایک منظم اور مکمل زندگی پسند کرتے ہیں، چیونٹی کی طرح روزمرہ کے کاموں میں پابندی کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑے بڑے آدرش رکھتے ہیں، اسراف سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا محبت کرنے کا انداز انوکھا نرالا ہوتا ہے اور اندھیرے اندر شمع کی مانند سلگتے رہتے ہیں۔
اپنے ہر فعل سے اظہار محبت کرتے ہیں مگر زبان پر تالے لگائے رہتے ہیں۔ ان کو گھٹیا باتوں سے نفرت ہوتی ہے، اپنی طبیعت کی وجہ سے ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، چاہتے ہیں کوئی اور ان پر اپنی توجہ نچھاور کرے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس میں بعض اوقات چڑچڑپن کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر انہیں سمجھنے والا ساتھی مل جائے تو وہ اس سے دنیا کا ہر سکھ اور آرام پاتا ہے۔ چڑچڑاپن اور تھکاوٹ۔ خوشی نے اپنے گیلے بال تکیے پر پھیلا دیے اور سیدھی لیٹ گئی۔ آج کل اسے ہر بات بری لگتی تھی۔ کبھی حواس پر باغیانہ جذبے حاوی ہو جاتے تو وہ چلا اٹھی، جس پر اسے اب نارمل ہونے کا طعنہ دیا جاتا۔ کیا وہ اب نارمل تھی؟ ہرگز نہیں، اچھے خاصے ٹھنڈے دل و دماغ کی مالک تھی۔ یہ تھکاوٹ، یہ چڑچڑاپن، رشتوں ناتوں کا ادراک، یہ محرومیوں کا اظہار۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور خانسامہ نے کہا، کھانا پک گیا ہے اور میز پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کل سارے بہن بھائی یہیں براجمان تھے۔ پچھلے دنوں ابا میاں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور سبھی آ کر ان کے سرہانے بیٹھ گئے تھے۔ پہلے تو خوشی کا دل چاہا کہ آج کھانا کھانے سے انکار کر دے اسے، مگر پھر یہ سوچ کر باری باری سارے پوچھنے آئیں گے، طرح طرح کے سوال کریں گے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سونی آپا تو پہلے بھی کئی بار سے طریقے سے کہہ چکی تھی، جن لڑکیوں کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے ان پر فرسٹریشن آ جاتی ہے، خواہ ہر ایک سے الجھنے لگتے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس نے پاؤں میں چپل ڈالے، دوپٹہ اوڑھ کھانے کے کمرے کی طرف چلی۔ سب بڑی میز کے گرد بیٹھے تھے اور صرف ابا میاں نہیں تھے۔ وہ آتے ہی پہلے باورچی خانے میں گئی اور خانسامہ سے پوچھا، ابا میاں کو کھانا دے دیا؟ انہوں نے صرف سوپ لیا ہے جی، وہ کہہ رہے تھے اور کچھ نہیں لیں گے آج۔ اف توبہ، کس قدر کالا تھا۔ سونی آپا نے کباب کھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا کالا آدمی نہیں دیکھا، اور جب ہنستا تھا تو اس کے سفید سفید دانت کس قدر عجیب لگتے تھے۔ سریلی آپا بولی، میں تو اس کارٹون کو دیکھ دیکھ کر سوچ رہی تھی اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ بھائی حبشیوں کی نسل ہی ایسی ہوتی ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بانکے بھیا بولے، یہ جو امریکہ میں کالوں کے خلاف ایک لاوا سا پھٹ رہا ہے تو کچھ غلط نہیں؟ سگڑ آپا بولی، ذرا سوچو، انہیں کون برداشت کر سکتا ہے؟ کیا یہ انسان نہیں، اسی خدا نے پیدا کیے ہیں؟ چھوٹی بھابھی بولی، مگر میں تو ایسے آدمی کے ساتھ ایک دن میں نہ رہ سکوں۔ اجالے میں جس کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے میں تو اور بھی بھیانک لگتا ہوگا۔ ساملی آپا نے کہا، پتہ ہے نونی کیا کہہ رہی تھی؟ سونی آپا نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی تھی؟ سریلی آپا نے پوچھا۔ کہہ رہی تھی، امی خوشی آنٹی کی اس سے شادی ہو گئی تو خوشی آنٹی اپنے بچوں کو ان کے ابو سے ڈرایا کریں گی۔ اس پر کہکوں کا ایک سیلاب آ گیا۔ خوشی کے علاوہ میز پر بیٹھا ہوا ہر شخص بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ خوشی نے پہلے مونگ کی کھچڑی پلیٹ میں ڈالی اور اس طرح دانہ دانہ کھانے لگی جیسے مرغی کے بچے نے نیا نیا چگنا سیکھا ہو۔ اس بات سے نونی کو بڑی شے ملی۔ جب ذرا سکون ہوا تو بولی، امی خوشی خالہ کے دولہا کو ہم کیا کہا کریں گے؟ کالا خالو؟ ابھی چہروں پر مسکراہٹوں کی شب ابھری تھی کہ سونی آپا کی دوسری بیٹی بولی، نہیں ہم کہیں گے کالو خالو۔ ایک بار کہکوں کا طوفان اٹھا۔ خوشی نے گلاس میں پانی ڈیلا اور پورا گلاس ایک سانس میں پی گئی۔ دفع کرو، کیا اس منوس کا ذکر لے کر بیٹھ گئے ہو؟ سگڑ آپا نے دانمائی سے کہا، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی بہن کے گلے منڈے، اسے تو بہتر ہے کہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ پھر سریلی آپا بولی، اب تو خوشی کی شادی کی عمر نہیں رہی۔ یہ بات نہیں، سلونی آپا نے ہمدردی سے کہا، شادی تو خیر کسی بھی عمر میں ہو جاتی ہے، مگر اتنا انتظار کرنے کے بعد سیاہ طبع کے ساتھ شادی کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ سارے خاندان والے کیا کہیں گے؟ انہیں کوئی پاکستانی بھر نہیں ملا تھا۔ ایک بات ہے، سونی آپا نے کہا ہاتھ پوچھتے ہوئے، اس کے آگے ہماری خوشی حسن بانو لگے گی۔ اس پر سب نے بیک وقت نظر اٹھا کر خوشی کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں خوشی مسرور تھی یا خفا تھی۔ اس کا چہرہ ایک سلیٹ کی مانند لگ رہا تھا جس پر ابھی تک کچھ بھی نہ لکھا گیا ہو۔ پرسوں کی بات ہے، وہ اپنے کلینک سے اٹھنے والی تھی کہ چپڑاسی ایک کارڈ لے کر اندر آیا۔ اس نے سمجھا کسی دفعہ ساز کمپنی کا کوئی نمائندہ ہوگا، مگر کارڈ پر ایک طرف انگریزی میں اور دوسری طرف عربی میں لکھا تھا، عبدالجبار الحسینی الشافی۔ تب وہ ایک دم چونک اٹھی۔ شافی تو اس کا پرانا کلاس فیلو تھا۔ جن دنوں وہ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی، بہت سے عرب ممالک کے طلباء ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ شافی حبشی النسل تھا، مگر بڑا بھلا مانس تھا۔ ان عربی لڑکوں کی سہولت کے لیے ان کی کلاس کے سب طلباء اور طالبات نے ایک انجمن بنائی تھی جو کلاسوں کے بعد ایک دوسرے کو اپنے اپنے ملک کی زبان سکھایا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نوجوان طلباء ہر ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان ملکوں کو ایک دوسرے قریب لانے میں بے مثال کردار ادا کر سکتے ہیں۔
اور یہ کردار اس وقت ہی ادا کیا جا سکتا ہے جب ایک دوسرے کی زبان سیکھی جائے، معاشرے سے آگاہ ہوں اور ایک دوسرے کا لٹریچر پڑھیں۔ ان دنوں خوشی شافی کو اردو پڑھایا کرتی تھی اور شافی 5 طالبات کے گروپ کو عربی پڑھاتا تھا۔ شافی کا نام پڑھ خوشی کے چہرے پر چاندنی سی پھیل گئی۔ ویسے طالب علمی کا زمانہ اس خزانے کی مانند ہوتا ہے جسے ہر کوئی اپنے شعور میں، اپنے لاشعور میں سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، خوشی نے سوچا۔ وقت لہر انسانوں کو نہ جانے کن ساحلوں پر پھینک آتی ہے، ایک ساتھ پڑنے والے اڑتے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ خوشی نے شافی کو اندر بلا لیا۔ وہ اس طرح مسکراتا ہوا، آنکھیں چپکتا ہوا الیک سلیک کے بعد پرانے زمانے کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہر ایک کا حال چال پوچھا، پر تکلف چائے منگائی۔ حقیقت میں آج شام شافی سے مل کے خوشی کی ساری تھکاوٹ اتر گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد شافی نے سگریٹ سلگایا اور اپنے اسی لاابالی اور کھردرے انداز میں بولا، خوشی تم نے میرے آنے کی وجہ تو پوچھی نہیں۔ بھائی پرانے دوستوں سے آنے کی وجہ نہیں پوچھتے، خوشی بولی۔ اس جذبے کے لیے ممنون ہوں، شافی بولا۔ اب تمہیں ممنون ہونا بھی آ گیا ہے، خوشی نے ہنس کر کہا۔ ظاہر ہے سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا تو بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ میں نے ایک بار سب دوستوں سے کہا تھا نا کہ میں پاکستانی لڑکی سے شادی کروں گا۔ ہاں، خوشی کو ایک دم یاد آ گیا۔ طالب علمی کے زمانے میں شافی ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستانی لڑکیوں میں ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے، بہت نمکین اور بہت ذہین لڑکیاں ہوتی ہیں اور ہم عرب ان سے شادی کرنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ اس پر ساری کلاس اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ عرصہ تم رہے کہاں؟ خوشی نے اسے سر سے پیر تک دیکھ کر پوچھا۔ یہاں سے تو تعلیم حاصل کر کے چلا گیا تھا، اپنے ملک میں رہ کر ایک شاندار اور جدید ترین ہسپتال بنواؤں۔ میرے دادا کی بھی یہی خواہش تھی اور ابا کی بھی۔ اب میں نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا لیا ہے جس کا نام شافی ہاسپٹل ہے، بہت سے ڈاکٹر ملازم رکھے ہیں۔ کام چل پڑا تو شادی کا خیال آیا، سوچا زندگی کی تکمیل بھی ہو جائے اور عہد بھی پورا ہو۔ اچھا، خوشی نے ایک سیکنڈ میں جلدی سے سوچا، اس کے خاندان میں یا پاس پڑوس میں کون سی لڑکیاں شادی قابل ہیں؟ اگر کوئی لڑکی آمادہ ہو جائے تو اس سلسلے میں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، خوشی نے خود ہی کہا۔ ظاہر ہے اس لیے تو آیا ہوں، مگر میرے کلینک کا پتہ تمہیں کس نے دیا؟ لو جی، اس شہر میں کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈنا مشکل ہے کیا؟ ویسے مجھے تو انگلینڈ میں پتہ چل گیا تھا کہ تم کس ہسپتال میں کام کر رہی ہو اور یہاں آ کر ہسپتال سے تمہارا پتہ لے لیا۔ اب میں کیا کروں؟ خوشی بولی۔ کچھ ایسی تدبیر کرو کہ میرے ہاسپٹل کو لیے ڈاکٹر مل جائے اور مجھے بیوی۔ اچھا، تم کس ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے ڈاکٹر کا رجوع لیڈ ڈاکٹر کی طرف ہی ہوگا۔ ایسا کرو، تم کچھ دن میڈیکل کالج جاتے رہو اور لڑکیاں دیکھتے رہو، پھر آ کر مجھے بتانا۔ خوشی، شافی اس کی بات کاٹ کر بولا، تم اتنی کن ذہن ہو؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ یعنی مجھے صاف صاف کہنا پڑے گا؟ ہاں، تو خوشی میں تم سے شادی کرنے آیا ہوں۔ مجھ سے؟ یہ کہہ کر خوشی ہذیانی انداز میں ہنسنے لگی۔ یعنی مجھ سے؟ تو اس میں ہنسنے یا تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ شافی، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں بھائی ہاں، میری عمر جانتے ہو؟ جانتا ہوں، میں اس وقت 32 برس کا ہوں اور تم 31 برس کی ہو۔ مجھے تو ایک بالغ اور پختہ ذہن کی عورت درکار ہے۔ شافی، تم واقعی پاگل ہو۔ خوشی کو محسوس ہوا اس کا دل اچانک دھڑکنے لگا ہے اور پہلو کے دائیں طرف کے پٹ کھل گئے ہیں اور ٹھنڈی ہوا اور تازہ ہوا کے جھونکے الجھ کر اندر کو آ رہے ہیں۔ شاید اس کے چہرے پر ایک شفق بھی پھوٹی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں پر نیاز سنجیدگی بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر تم مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو جبکہ اسی شہر میں تمہیں مجھ سے اچھی اور تازہ دم لڑکیاں مل جائیں گی جو برضا و رغبت تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائیں گی؟ بھائی واہ، شافی بلکا کر بولا، میں ایک دنیا گھوما ہوں، مگر میں نے ہر زمین پر عورت کو ایک جیسا پایا ہے۔ عورت مرد کے منہ سے اقرار کرائے بغیر رہ نہیں سکتی، سیدھی بات تو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تم بھی میرے منہ سے سننا چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں تو بتائے دیتا ہوں، ورنہ میں سمجھتا تھا چونکہ پاکستانی لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، اقرار اور روایت پسند ہوتی ہیں، اس لیے چھٹتے ہی شادی کا پیغام دے دیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ہی میں تم سے محبت کرتا تھا۔ مجھے تمہاری سادگی، تمہاری شرافت اور تمہاری صورت اچھی لگتی تھی۔ میں کوئی فلمی ہیرو نہیں ہوں، میں نے سوچا تھا اگر میرے جذبوں میں صداقت ہے تو تمہیں حاصل کر لوں گا، اس لیے پہلے اپنا ایک کیریئر بنانے کی ضرورت تھی۔ تھکی اداس اور مزمل خوشی نے ایک ہی سانس میں فیصلہ کیا اور بولی، تم جانتے ہو نا ہمارے ہاں شادی بیاہ کی بات ہمیشہ والدین سے کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کنواری عورت کسی بھی مرتبہ پہنچ جائے یہ کام والدین کی رضامندی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر والدین کے پاس جانے سے پہلے خاتون کی رضامندی معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تمہارے پاس آ گیا تھا۔ تو اب یوں کرو، کل جا کے میرے والدین سے، میرے ابا سے، میرے بھائیوں سے مل لو۔
شکریہ خوشی۔ شافی کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں مسرتوں کے جگنو چمکنے لگے۔ خوشی نے دل میں کہا، تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے، میں نے کبھی خوابوں کے تکیے پر سر رکھ کے تمہاری شبیہ دل میں نہیں اتاری تھی، میں تو دروازے کی کنڈی چڑھائے دستک سے بے نیاز بیٹھی تھی، تم بہت چال کی طرح آئے ہو تو یہ کنڈی آپ ہی آپ کھل گئی ہے۔ ہر عورت کو ایک سائبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیار کرنے والا تو بس مہربان ہوتا ہے، عربی ہو، عجمی ہو یا حبشی ہو۔ دل خوبصورت ہے تمہارا، اور دلوں کی پہچان ہو گئی ہے مجھے کہ میں نے خوبصورت چہروں اور جسموں کے اندر بدصورت دل دیکھ لیے ہیں۔ آج اسی زمن میں شافی ابا اور بھائیوں سے ملنے آیا تھا۔ گھر والوں کی مرضی خوشی پر کھل رہی تھی، مگر خوشی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا وہ کھانے کی میز پر تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ نوکر نے برتن اٹھا لیے تھے، مگر پھلوں کے چھلکے ساری میز پر بکھرے پڑے تھے۔ خوشی کے ہاتھ میں چھری تھی، اور چھری کی نوک سے مالٹے کے چھلکے کو ننھے ننھے ریزوں میں تبدیل کر رہی تھی۔ ایک بار اسے اپنی دل پسند حرکت کرتے دیکھ کر سونی آپا نے کہا تھا، اسے تو ہر چیز کا آپریشن کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ خوشی چونک گئی، اس نے چھری ہاتھ سے رکھ دی، پھر اٹھ کر سارے چھلکے سمیٹے۔ میز پر گندگی چھوڑنا اسے پسند نہیں تھا۔ چھلکوں کو ٹرے میں ڈالا، خود کوڑے کے ڈرم میں پھینکنے گئی۔ چھلکے پھینکنے سے پہلے اس نے حسب عادت ڈرم کے اندر جھانکا کہ کل والا کوڑا نکلا گیا ہے یا نہیں، اور پھر چھلکوں بھرے ٹرے اس ڈرم کے اندر ڈیل دیے۔ واپس مڑی تو اس نے دیکھا کھانے کی میز کے نیچے بھی کیلے اور مالٹے کے چھلکے بکھرے پڑے تھے، شاید یہ بچوں نے پھینکے تھے۔ وہ میز کے قریب بیٹھ گئی، پھر ہاتھ بڑھا کے سارے چھلکے اکٹھے کر لیے، دوبارہ ڈرم کے اندر پھینکنے آئی تو جیسے ڈرم کے اندر سے شعلہ سا نکلا اور اس کے وجود کو جھلسا گیا۔ خوشی، تجھے بھی سارے بہن بھائی کوڑے کا ڈرم سمجھتے ہیں۔ اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنے بکھیڑے تیرے پاس لے کے آتے ہیں، اپنا بوجھ تجھے یوں بخش جاتے ہیں جیسے آج تو نے ساری گندگی ایک فرض سمجھ کے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دی ہے۔ کبھی کبھی احساس گھائل ہو جاتا ہے جب ادراک کا کوئی کانٹا چبھتا ہے۔ رات اپنے تکیے پر سر رکھے سفید کپڑوں کی چار دیواری میں خوشی ادراک کے کانٹوں کی چبھن محسوس کرتی رہی۔ صبح اپنا اوور آل پہن کر وہ ابا میاں کے کمرے میں ان کا حال پوچھنے گئی تو وہ جاگ رہے تھے۔ خوشی نے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا، انہیں ناشتہ کرایا، دوا کھلائی، تازہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کر سنائی، پھر ان کے پاس بیٹھ کر آہستہ بولی، ابا میاں آپ شافی سے ملے تھے؟ ہاں، انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے پاس صرف 1 مہینے کا ویزا ہے، اور وہ رکی، پھر ہمت کر کے بولی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس بار ابا میاں چونکے اور اینک اتار کے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر رضا کی مہر لگی تھی۔ خوشی، ابا میاں بولے، اس طرح تم سب سے دور ہو جاؤ گی بیٹی، اچھی طرح سوچ لو، بہن بھائی عزیز و اقارب سب سے دور ہو جاؤ گی، کون خبر لے گا اتنی دور تمہاری؟ خوشی کھڑی ہو گئی۔ کون خبر لیتا ہے کسی کی ابا میاں؟ دل کے قریب، دل کے پاس بیٹھے بہن بھائی دل کی ہنسی اڑاتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنے آنسو روکے اور جلدی سے بولی، میں آج اپنا پاسپورٹ شافی کو ویزا لگوانے کے لیے دے دوں گی، آپ کوئی مناسب تاریخ سوچ لیں، اور جلدی سے باہر نکل گئی۔